بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ ڈپینڈنسی تھیوری کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ لیسن اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ڈپینڈنسی تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر کچھ اسٹیٹس انڈر ڈیولپڈ کیوں ہیں اور کچھ دوسری اسٹیٹس ڈیولپڈ کیوں ہیں۔ کچھ اسٹیٹس انڈر ڈیولپڈ کیوں ہیں اور دوسری اسٹیٹس ڈیولپڈ کیوں ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے کہ کچھ اسٹیٹس انڈر ڈیولپڈ ہی رہ جاتی ہیں اور باقی اسٹیٹس ڈیولپڈ ہوتی ہیں اور وہ امیر سے امیر تر ہوتی جاتی ہیں۔ یہ تھیوری راؤل نے 1950s کے اندر دی تھی۔ یہ تھیوری کس نے دی تھی؟ یہ راؤل نے 1950s کے اندر دی تھی، جب کولڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی۔ جب کون سی وار سٹارٹ ہوئی تھی؟ کولڈ وار کا انیشیل فیز تھا، تو تب اس نے دی تھی۔ یعنی کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ کی اس وقت کیا تھی؟ آپس میں لڑائی، ایک آئیڈیالوجیکل وار چل رہی تھی۔ اس کو سوویت یونین لے کے چل رہا تھا اور اس کو امریکن بلاک نیٹو کے ساتھ لے کے چل رہا تھا۔ تو یہ والا جو آئیڈیا یا تھیوری ہے ڈپینڈنسی تھیوری، یہ تب آئی، ٹھیک ہے۔ اب اس تھیوری کو انڈورس بھی کیا بعد میں فرنینڈو کارڈوسو نے۔ فرنینڈو کارڈوسو نے ہمیں بتایا تھا ہاؤ یورپ انڈر ڈیولپڈ افریقہ، ٹھیک ہے، کہ یورپ نے افریقہ کو انڈر ڈیولپ کیسے کیا، یورپ نے افریقہ کو کس طرح سے لوٹا، یہ کارڈوسو نے کہا تھا۔ فرینک نے بھی اسی تھیوری کو انڈورس کیا تھا اور فرینک نے یہ بتایا تھا کہ ساؤتھ امریکہ کے ساتھ کیسے زیادتی ہوئی، ساؤتھ امریکہ کے ساتھ کیسے زیادتی ہوئی، اس کو پور کیسے کیا گیا، اس کو لوٹا کیسے گیا، پلنڈر کیا گیا۔ تو اس تھیوری کو فرینک، کارڈوسو اور روڈنی، تیسرا بندہ کون ہے؟ روڈنی، یہ تینوں بندوں نے اس کو انڈورس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ سو ڈپینڈنسی تھیوری یہ بتاتی ہے کہ ڈیولپ اسٹیٹس کیوں ڈیولپ رہتی ہیں اور انڈر ڈیولپ اسٹیٹس کیوں انڈر ڈیولپ ہوتی ہیں۔ راؤل نے یہ دی تھی 1950s میں، یہ ڈیولپ کی گئی تھی۔ کارڈوسو، روڈنی اور فرینک نے ان کو انڈورس کیا تھا اور 1960s اور 1970s کے اندر یہ تھیوری بہت زیادہ پاپولر ہو جاتی ہے۔ اب جو ڈپینڈنسی تھیوری ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ڈپینڈنسی تھیوری میں دو انگریڈینٹس ہوتے ہیں، ایک کور ہوتی ہے، کور کنٹریز، یہ ڈیولپ اسٹیٹس ہوتی ہیں۔ اب یہ کون سی ڈیولپ اسٹیٹس ہوتی ہیں؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ G8 ہے، یعنی G8 دنیا کی سب سے پاورفل، اکانومیکلی پاورفل اسٹیٹس، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، آپ کا یورپین اٹلی ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کا جرمنی ہو گیا اور جاپان کے ساتھ ساتھ برطانیہ۔ تو یہ سارے جو بلاک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو رچ بلاک کہتے ہیں۔ یہ بہت رچ اسٹیٹس ہیں، یہ ڈیولپ اسٹیٹس ہیں۔ اس میں بعد میں ساؤتھ کوریا بھی آ جاتا ہے کہ ساؤتھ کوریا بھی بہت ڈیولپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کنٹریز ہیں، جاپان، برطانیہ، یہ کور ہیں، یہ کنٹریز کور ہیں اس تھیوری کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور جو پیریفری ہے، یعنی جو پیریفری کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے کور، درمیان ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے پیریفری، باہر والی چیز، یہ پیریفری ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو جو پیریفری ہے اس میں وہ کنٹریز ہیں جو بہت زیادہ پور ہوتے ہیں، جیسے کیوبا، ٹھیک ہے، جیسے ایشیا کے کنٹریز ہو گئے، جیسے ساؤتھ ایشیا کے کنٹریز جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، یہ سارے کنٹریز ہیں، اور جیسے جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہو گئے وہ بھی آپ کے پیریفری میں آتے ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے کہ یہ رچ سے رچ ہوتے جا رہے ہیں اور یہ پور سے پور ہوتے جا رہے ہیں؟ تو یہ ڈپینڈنسی تھیوری اس کو ایکسپلین کرتی ہے۔ تو اس کے دو انگریڈینٹس ہیں ڈپینڈنسی تھیوری کے، ایک کور ہوتی ہے اور پیریفری۔ کور اور پیریفری کو سمجھے بغیر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو کور میں ڈیولپ اسٹیٹس ہیں اور پیریفری میں کون سی ہوتی ہیں؟ جو پور اسٹیٹس ہوتی ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق جو پیریفری ہوتی ہے، ہمیشہ پیریفری جو ڈیولپڈ اسٹیٹس ہوتی ہیں یا جو کور ہوتی ہے اس کو را مٹیریل پرووائڈ کرتی ہے اور چیپ لیبر پرووائڈ کرتی ہے۔ را مٹیریل اور چیپ لیبر، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس ایمیج کو آپ دیکھیے گا، یہ جو یہاں پہ ڈائیگرام دی ہوئی، یہ پیریفری ہے، یہ آپ کی پیریفری ہے، یعنی یہ کیوبا کنٹری ہو گیا یا پھر یہ ساؤتھ ایشیا ہو گیا۔ تو یہاں سے ریسورسز، چاہے کوئی ربڑ ہے، چاہے کوئی فوڈ کے انگریڈینٹس ہیں یا کوئی اور چیز ہے، کوئی اسپیسیفک چیز ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی منرلز ہو گئے۔ اب یہ جو منرلز ہیں یہ یہاں سے موو کرتے ہیں کور کی طرف، یعنی ڈیولپ کنٹریز کی طرف، اور جو
جو ریسورسز ہیں جیسے لیبر ہے، لیبر بھی کیا کرتی ہے، لیبر بھی یہاں سے یہاں موو کرتی ہے، مطلب یہ والے کنٹریز رچ کنٹریز کو لیبر پرووائڈ کرتے ہیں، وہ لیبر بہت تھوڑے پیسوں میں کام کرتی ہے، وہ لیبر بہت چیپ ہوتی ہے کیونکہ وہ بیچارے غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس امپلائمنٹ نہیں ہوتا، ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہوتی، تو وہ بڑے بری کنڈیشنز کے اندر کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اب وہ لیبر کیا کرتے ہیں، وہ لیبر پرووائڈ کرتی ہے پیریفری کور کو۔ اب کور کیا کرتی ہے، کور یہ جو لیبر ہے اس کا استعمال کر کے اور جو یہ را مٹیریل ہے اس کا استعمال کر کے چیزیں بناتی ہے۔ اب یہ چیزوں میں ویلیو کون ایڈ کر رہا ہے، چیزوں میں ویلیو ایڈ کر رہا ہے آپ کا پیریفری کے ورکر بیچارے دن رات بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اور وہ را مٹیریل جو انہی کا را مٹیریل اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، کیونکہ کیپٹل کور کے پاس ہے، کور کے پاس پیسے ہیں، کور کیپٹلسٹ ہیں، ان کے پاس پیسے بہت ہیں، ان کے پاس کیپٹل ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، یہ پیسے کی وجہ سے ان دونوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، یعنی غریب ملکوں کو امیر ملک ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ جب یہ فنشڈ پروڈکٹ بن جاتی ہے، فار ایگزامپل یہاں سے ہم دیکھیں کہ تائیوان سے یا کسی اور ملک سے وہ مٹیریل جس سے سیمی کنڈکٹر بنتے ہیں وہ مٹیریل جاتا ہے امریکہ میں، امریکہ ان سیمی کنڈکٹر سے کمپیوٹر بناتا، اور وہی کمپیوٹر کس کو بیچ دیتا ہے، پیریفری کو بیچ دیتا ہے۔ اب یہ سیمی کنڈکٹر کا جو مٹیریل ہے یہ کسی غریب ملک سے آ رہا ہے، اور سیمی کنڈکٹر کے مٹیریل پہ جو کام کر رہا ہے وہ بھی کسی غریب ملک میں بیٹھا ہوا کوئی بندے ہوں گے جو اس کو ڈیولپ کریں گے، ٹھیک ہے، سیمی کنڈکٹر کو، تو اس کے بعد اس سے کمپیوٹر بنیں گے۔ اب کمپیوٹر امریکنز کس کو بیچیں گے، ہم غریب ممالک کو بیچیں گے، اور پھر وہ ریونیو اپنا بنا لیں گے۔ تو یہ کہتا ہے کہ جو کور ہے وہ ٹرن کرتی ہے را مٹیریل کو فنشڈ پروڈکٹ میں اور گیو کرتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو، یہ دوبارہ بیچ دیتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ امیر ملک جو ہوتے ہیں وہ امیر ہو جاتے ہیں اور غریب ملک غریب تر رہ جاتے ہیں۔ اسی چیز کو ایکسپلین کیا تھا، کس نے ایکسپلین کیا تھا، اسی چیز کو ایکسپلین کیا تھا لینن نے اپنے جو کتاب ہے اس میں، کہ امپیریلزم، اس نے کیا کہا تھا، امپیریلزم کے بعد کولن، اور اس نے کہا تھا دی ورسٹ فارم آف کیپٹلزم، دی ورسٹ فارم آف کیپٹلزم، یہ لینن نے کہا تھا کہ جو کیپٹلزم ہے یہ امپیریلزم کی ورسٹ فارم ہے، یعنی کیپٹلزم سے ہی امپیریلزم ہوتا ہے۔ امپیریلزم کیا ہوتا ہے، کسی دوسرے کو کنٹرول کرنا، کسی دوسرے کو کنٹرول کیا جاتا ہے امپیریلزم کے اندر۔ تو جو کیپٹلسٹ ہیں وہ اس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ انٹرنیشنل سسٹم کو بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ غریب کنٹریز کیا ہیں وہ ڈیولپ نہ ہو سکیں۔